إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بھی باکمال بنایا۔ پھر اس کے بعد اس نے ہمیں اپنے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ ہم مسلمان ہیں، آخری پیغمبر کی امت میں سے ہیں۔ یہ بڑی بڑی نعمتیں انسان اور اسلام ہمیں مفت میں مل گئی ہیں۔ انسان والی نعمت پر تو اللہ نے قسمیں اٹھا کر کہا ہے کہ انسان میں نے تجھے بہت ہی اچھے ڈھانچے میں، بڑے اچھے انداز میں پیدا کیا ہے، اور اسلام والی نعمت دے کر کہا کہ میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ ان دو نعمتوں کا انسان شکر ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کر سکتا۔ آج کی ساری گفتگو اس دائرے کے اندر رہے گی کہ ہم نے اسلام تو قبول کر لیا ہے، اب ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ میں جہاں کہیں درس دیتا ہوں، علماء کرام درس دیتے ہیں، تو میں یہ سوچتا ہوں کتنا آسان ہے درس دینا کہ ہم ان کو درس دے رہے ہیں جو ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو کہیں گے صحیح کہیں گے، جو ہمارے عالم ہمیں بتائیں گے سچ کہیں گے۔ پیغمبروں نے دعوت دی ہے ان کو جو پیغمبروں کو پیغمبر مانتے ہی نہیں تھے، ان کا مائنڈ ہی یہ نہیں تھا کہ یہ ہم سے سچ کہہ رہے ہیں۔ پیغمبر ان سے کہتے الہ ایک ہے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی قوموں سے کہتے مر کر دوبارہ اٹھو گے، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انبیاء علیہم السلام اپنی قوموں سے کہتے ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ہم پر وحی اترتی ہے، ہم تمہیں تمہارے رب کے پیغامات سنا رہے ہیں۔ وہ مد مقابل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم جتنے بھی یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں سب کے سب ان باتوں کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ سارے پیغمبر برحق تھے،
ساری کتابیں اپنے اپنے وقت پر اتری، اللہ کی نازل کردہ تھی۔ ہم سب ایک الہ کو ماننے والے ہیں، اور پھر یہاں تو وہ بیٹھے ہیں جو واقعتاً اللہ کے سوا کسی اور کو الہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اور ہم سب کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہم نے مر کر دوبارہ اٹھنا ہے، اور قبر میں ہم سب کا حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کے آخری پیغمبر پر اللہ نے نازل کی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے فرامین سچے، اللہ کے قرآن کی ساری آیتیں سچی ہیں۔ ہم ان ساری باتوں کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں۔ پھر باقی بات کیا رہ گئی؟ وہ جو باقی رہ گئی ہے نا، اس کی طرف توجہ دلانی ہے۔ جو باقی رہ گئی ہے نا، ہم نے بس وہ ٹھیک کر لی نا تو ہماری کمی کوتاہی کمزوریاں پوری ہو جائیں گی۔ باقی پتہ کیا رہ گیا ہے؟ باقی عمل ہی رہ گیا ہے۔ ہم مانتے ہیں 5 وقت کی نماز ٹھیک ہے، پڑھنی چاہیے۔ یہ جتنے بھی اس مسجد میں بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس بات کا منکر نہیں ہے۔ اس مسجد کے باہر جتنے لوگ ہیں جو کلمہ گو ہیں وہ بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے۔ ہر مسلمان کہتا ہے سنت رسول چہرے کے اوپر ہونی چاہیے۔ ہر مسلمان قرآن کو آخری کتاب اللہ کا قانون مانتا ہے۔ صرف کمی کوتاہی تھوڑی سی ہے، عمل کی ہے۔ اسی بات کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار دلاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، ایمان تو لے آئے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات کی، شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے، دشمنی کرے گا تم سے۔ تمہارے ماں باپ سے اس نے جنت کے اندر دشمنی کی تھی، جنت سے نکال دیا تھا۔ بچ کر رہنا، محتاط رہنا، وہ تمہارا دشمن ہے، کھلم کھلا دشمن ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دور میں مکمل 8 یا 9 یہودی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں سب سے بڑے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جو مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے کچھ باتیں جو تورات سے پڑھی تھی، جو یہودی رہ کر کرتے تھے، ان کا ذکر کیا۔ یہودیوں کے اوپر اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ حرام ہو گیا تھا، وہ نہیں پیتے تھے۔ اسلام کے اندر آ کر بھی ہچکچاہٹ رہی۔ ہفتے کے دن کی تعظیم کرنا شعار سمجھتے تھے، ہفتے کے دن کی تعظیم کو تھوڑا صحیح سمجھتے۔ کوئی نہ کوئی بات یہودیت کی جو تھی نا، اسلام ان کے اندر، یہودیت کے اندر، اس کی تعظیم، اس کو ماننے کو اپنے اوپر لاگو سمجھ رہے تھے۔ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں نا۔ اللہ نے کہا ایمان میں داخل ہو گئے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہودیت کی ساری چیزیں ترک کر دو، اب مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہی آیت قرآن مجید کی اب ہم پڑھیں نا تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ہندوؤں کا کلچر چھوڑ دو، سکھوں کی تہذیب چھوڑ دو، انگریزوں کے فیشن چھوڑ دو، غیر قوموں کے طور طریقے چھوڑ دو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلم کھلا دشمن ہے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، اب میرے بھائیوں ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم تسلیم کریں ہمارا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔
اس میں اسلام کے اندر انسانی زندگی گزارنے کے پورے آداب موجود ہیں، معیشت سے لے کر معاشرت تک، سیاست سے لے کر کاروبار اور تجارت تک، زراعت سے لے کر معاملہ لین دین تک، اخلاقیات سے لے کر عبادات تک، ہر چیز کا معاملہ اس کے اندر پورے کا پورا موجود ہے۔ عبادت کیسے کرنی ہے؟ پوری شریعت نے پورا طریقہ بتا دیا ہے۔ اب عبادت ہوگی شریعت کے مطابق، غیر کا قانون، غیر کا طریقہ عبادت کے اندر داخل نہ کرو۔ لین دین کیسے کرنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، معاملات کیسے کرنے ہیں، شریعت نے پورا بتایا۔ محدثین اعظام رحمت رحمہم اللہ اجمعین کی عظمت کو سلام ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو الگ الگ ابواب کے اندر کتاب الصلاۃ بنا کر، کتاب الزکوٰۃ بنا کر، کتاب الصیام بنا کر، کتاب الحج بنا کر، کتاب الزکوٰۃ بنا کر، کتاب التجارت بنا کر، کتاب النکاح لکھ کر، کتاب الطلاق لکھ کر، الگ الگ کتابیں لکھ کر نیچے باب بنا کر ایک ایک مسئلے کو واضح کر کے نیچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان لکھ دیے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عظمت کو سلام ہو، انہوں نے بخاری لکھ کر ہمیں دے دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فرامین اس کے اندر موجود ہیں، کمی کوتاہی یہ ہے پڑھنے کی۔ اب پڑھیں، ہم پڑھ کر ہم اس کو اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں۔ عزیز بھائیو، اپنے گھروں کے اندر بیڈ روم میں نا صحیح بخاری رکھو۔ صحیح بخاری کے اندر احادیث تقریباً 2500 7,500 احادیث ہیں، 7,500 سے زائد احادیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں۔ وہ بار بار تکرار سے کچھ احادیث آئی ہیں، ایک حدیث 20 مرتبہ بھی آئی ہے۔ انما الاعمال بالنیات 8 مرتبہ آئی ہے۔ بعد میں آنے والے محدثین نے نا بڑی بڑی محنتیں کی ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کی جو تکرار والی حدیث تھی نا ساری ختم کر کے ایک مرتبہ لکھی۔ انما الاعمال بالنیات والی حدیث 8 مرتبہ بخاری میں آتی ہے، انہوں نے صرف 1 مرتبہ لکھی۔ جو حدیثیں 2 مرتبہ 4 مرتبہ 5 8 10 20 مرتبہ آتی ہے نا، وہ حدیث مکمل لکھ دی ہے ایک جگہ پہ، بس باقی ساری جگہ سے ختم کر دی ہے، وہ تقریباً 2500 بنتی ہیں۔ 5,000 احادیث تقریباً تکرار سے ہیں، وہ تکرار ختم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایک بار سارے لکھ کر دے دیے، وہ چھوٹی سی کتاب بنتی ہے۔ وہ چھوٹی کتاب 2500 احادیث اپنے بیڈ پہ رکھو، اپنے گھر میں رکھو، اپنے آفس میں رکھو، اپنی گاڑی میں رکھو، جب گاڑی میں بیٹھو بخاری کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، جب گھر آئیں تو صحیح بخاری کو پڑھیں، کھولنا شروع کر دیں۔ اس کے بڑے فائدے ہوں گے۔ آدمی گھر جاتا ہے نا، کاروبار سے آتا ہے، سفر سے آتا ہے، بیگم کو کہتا ہے کھانا لاؤ، وہ لیٹ ہو جائے، بچوں میں مشغول ہو جائے تو یہ ویسے ہی ہائپر ہوتا رہتا ہے، غصہ چڑھتا رہتا ہے۔ اگر آتے ہی بخاری کھول کے پڑھنی شروع کر دے گا نا تو اس کی توجہ احادیث رسول کی طرف ہوگی، سمجھنا شروع کر دے گا۔ آدھا گھنٹہ لگ گیا، 20 منٹ لگ گئے، 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو گئے، اس کی طبیعت میں غصہ نہیں آئے گا، یہ بڑے آرام سے رسول اللہ کے فرامین پڑھتا ہے۔ بیگم نے کھانا بھی رکھ دیا، ہم نے تو ایسے علماء دیکھے ہیں، بیگم کھانا رکھ دیتی ہے، کہتی ہے کھایا نہیں، پھر آتی ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا کھایا نہیں، وہ کہتے ہیں میں مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے ابھی ضرورت نہیں، ٹھہر کے یہ حدیثیں پڑھ کے، یہ مضمون پڑھ کے، یہ معاملہ حل کر کے، یہ مسئلہ لکھ کے اس کے بعد کھا لوں گا میں۔ وقت گزر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ٹائم میں برکت بھی عطا کر دیتے ہیں، اس کا بھی گزر گیا ہے۔ جو لڑتا ہے نا گھر میں، غصے میں ہوتا ہے، پر ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے اور اس کا ٹائم بڑا ضائع ہو جاتا ہے، حدیثیں بھی نہیں پڑھی، اس کا ٹائم بھی ضائع نہیں ہوا، اس نے رسول اللہ کے فرامین بھی پڑھ دی۔ الرحیق المختوم رکھیں اپنے بیڈ روم میں، وہ پڑھے شروع سے آخر تک، نبی علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات سارے عربوں کے لکھ کر رسول اللہ کی وفات اور آگے تک کی ساری ہسٹری مکمل، نبی علیہ السلام کی ساری زندگی، ساری ہسٹری اس نے الرحیق المختوم کے اندر صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دی۔ لکھنے والا بھی تو کوئی انسان تھا نا، ہم سے تو پڑھی نہیں جاتی۔ ایک خاتون صبح اپنے بچوں کو اٹھاتی ہے، پتہ کیا کہتی ہے؟ اور جس نے اذان کہی ہے وہ بھی تو کوئی انسان ہے، وہ بھی تو کوئی بندہ ہے نا، اور اس نے اذان کہہ لیا تم سے مسجد میں نہیں جایا جا رہا، اٹھو جاؤ مسجد کے اندر۔ یہ مائنڈ کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں تو اس کی پہلی شرط یہ ہے ہمیں اسلام تو آنا چاہیے، ہمیں قرآن تو آنا چاہیے۔ قرآن رکھو، میں کہتا ہوں کہ قرآن کتاب رکھو، اصل قرآن کھول کو پڑھو۔ کئی کہتے ہیں موبائل میں پڑھتے ہیں، موبائل میں پڑھے گا ذرا انگلی لگنے کی دیر ہے نا، قرآن بند ہو جاتا ہے، پھر جو کچھ کھلتا ہے نا وہ قرآن کی طرف آنے نہیں دیتا۔
وہ چیزیں قرآن کی طرف آنے نہیں دیتی۔ آدمی اتنا مگن ہوتا ہے رنگین دنیا کے اندر، اتنا آگے چلا جاتا ہے، پھر واپس نہیں آیا جاتا۔ اگر ایک جگہ پہ رہنا ہے نا تو قرآن اصل کھول کے پڑھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ ایک قرآن مجید اردو بازار کے اندر ملتا ہے، ادھر عربی ہے اور ادھر ترجمہ ہے، بڑا سلیس ترجمہ ہے۔ ترجمہ پڑھو ایک رکوع کا، سمجھ کے پڑھو۔ جب اچھی طرح قرآن سمجھ میں آ جائے نا پھر اس کی عربی پڑھو۔ جب پتہ چل جائے یہ اس کی عربی ہے پھر اس کی تلاوت کرو، پھر مزہ ہی کچھ ہو رہے گا۔ سمجھ کے پڑھے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ داخل تب ہوں گے جب قرآن کا ترجمہ آئے گا۔ اسلام میں داخل ہونے کا سب سے پہلے رستہ قرآن کو سمجھنا ہے۔ اسلام میں داخل ہونے کا دوسرا رستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنا ہے۔ اس رستے سے ہم داخل ہوں گے۔ جب ہمیں یہ چیزیں آئیں گی نا ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام کیا ہے، قرآن کیا ہے، پھر ہم سے یہ تہذیب چھوٹے گی، یہ کلچر چھوٹے گا، یہ انگریزوں کا فیشن ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ آج ہم سے مرنے جینے کے جو طور طریقے ہیں نا وہ ہندوؤں کے یہاں رہے تھے وہ ختم ہی نہیں ہو رہے۔ اسلام کے اندر تیجا ساتا 40واں 11ویں برسی عرس میلہ اس کا تو تصور ہی نہیں ہے، یہ نام اسلام کے نہیں ہے۔ ہم قرآن اور احادیث پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا وہاں نہیں۔ ہم سوچیں گے یہ کہاں سے آئے، یہاں یہ ہندو رہ کر کے اور وہی عادات، وہی طور طریقے، وہی زندگی گزارنے کا انداز وہ بھی تک وہی ہے۔ ہم نے قرآن سمجھا نہیں، ہندوؤں کی تہذیب ہمارے محلے میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے گھروں میں تھی، وہی چلی آ رہی ہے۔ ہم کیسے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں گے؟ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم کیسے داخل ہوں گے؟ داخل تو تب ہوں گے نا جب داخل ہونے والے رستے میں داخل ہوں گے، قرآن کو سمجھیں گے، احادیث رسول کو سمجھیں گے۔ ہم نے نہیں نہ سمجھا تو آج ہر بندہ اپنے نفس کا پیروکار ہے، اپنی خواہش کا پیروکار ہے۔ جو اس کے نفس میں آتا ہے، جو اس کی خواہش میں آتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے۔ ہر آدمی جاتا ہے حجام کے پاس، بال اپنی مرضی کے، وہاں 8-10 اداکار فیشن کر کے بیٹھے ہیں، بالوں کا سٹائل ہے، وہ سٹائلش بال دیکھتا ہے، حجام سے کہتا ہے میرے اس طرح کے بنا، وہ اس طرح کے بناتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا میں نے کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، میرے پیغمبر نے بال کیسے رکھے تھے، میں نے تو ویسے بنا۔ کوئی ایک آدمی ایسا ملے گا، گرمی آتی ہے آدھی آدھی حجامت کرائی ہے، نیچے سے ٹنڈے ہے، اوپر سے تھوڑے سے بال ہے، اور اسلامی معاشرے میں چل رہا ہے۔ کوئی اس کو کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا اس نے منع کیا ہے تجھ کو۔ لوگ کہتے ہیں تیرا باپ اس طرح کا نہیں تھا، تیرے باپ نے تو منع کیا، کیا کر رہے ہو؟ اور تیرے پیغمبر نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس نے تو اس طرح کے بال رکھنے سے منع کیا ہے، قضا سے منع کیا ہے۔ آدھے منڈاتے ہو، آدھے چھوڑتے ہو، رکھو سارے اور کٹواؤ بھی سارے برابر کے رکھو، تم کیا کر رہے ہو؟ اور اس سے بڑا ہر آدمی جاتا ہے حجام کے پاس، سنت رسول کو منڈوا رہا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ کتنا آسان ہے کہ وہ سمجھتا ہے میرے پیغمبر کی بات ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ماننا چاہیے، میں سمجھتا ہوں رکھنی چاہیے، آپ صحیح کہتے ہیں، رکھتا نہیں۔ ہم قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کس کو اسلام والا کہلاتا ہے، قرآن کسے مسلمان کہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلا وربک، اے میرے پیغمبر مجھ کو تیرے رب ہونے کی قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے، اے پیغمبر مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون، کوئی بندہ بھی مومن نہیں بن سکتا۔ ہم کہتے ہیں مومن ہیں، مسلمان ہیں، اللہ کہتا ہے کوئی بھی مومن نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، حتیٰ کہ آپ کو فیصل تسلیم کریں اپنے مختلفی متنازعی مسائل میں، اپنے باہمی جھگڑوں میں، اپنے اختلافات میں، آپ کو جب تک فیصل جج تسلیم نہیں کریں گے، میرے پیغمبر مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، یہ مومن بن ہی نہیں سکتے۔ کوئی بندہ ہے ایسا لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ مولانا صاحب سے کرائے، مسجد کے مولوی صاحب سے کرائے، کہے یہ مسئلہ بن گیا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے، عدالت میں نہ جائے، دنیاوی فیصلہ نہ کرائے، کتاب اللہ سے فیصلہ کرائے، احادیث رسول سے فیصلہ کرائے۔ مانتے سارے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سارے لیتے ہیں، حرمت رسول پر جان بھی قربان کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم مسلمان ہیں کہلا رہو،
ایک دوسرے کو مومن بھی کہہ دے۔ آسمان والا کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو فیصل تسلیم نہ کریں گے تیرے رب ہونے کی قسم ہے یہ مومن مان ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہتا ہے میں مومن نہیں کہتا اسے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ حاکم مان لے، جج مان لے، آپ کو فیصل تسلیم کر لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، میں حدیث سے فیصلہ کراؤں گا، طلاق کا مسئلہ بن گیا، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، لین دین کا معاملہ بن گیا، وراثت کا معاملہ بن گیا، قرآن کیا کہتا ہے، کتنا حق ملتا ہے، جتنا میرا ہے میں لوں گا، جتنا میری بہن کا بنتا ہے، باپ دونوں کا برابر کا تھا، وہ میرے باپ کی جنم شدہ بیٹی ہے، میری بہن ہے، جتنا باپ کا حصہ میرا قرآن کہتا ہے بنتا ہے اتنا رکھوں گا، جتنا بیٹی کا بنتا ہے میں اتنا واپس کروں گا۔ قرآن کو فیصل مانتا ہے، رسول اللہ کو فیصل مانتا ہے، یہ مسلمان مومن ہو سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ابھی بھی مومن نہیں ہے۔ رسول اللہ کو جج مان لے، حاکم مان لے، ابھی بھی مومن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے میرے پیغمبر تیرے فیصلے کے بعد اپنے دل میں اپنے نفس میں تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے نفس میں تنگی نہ پائیں، مما قضیت، اس سے جو آپ فیصلہ کر دیں۔ میرے پیغمبر فیصلہ کر دیں دل میں تنگی آ جائے وہ مومن نہیں ہے۔ کتنے مسجدوں میں، کتنے مدارس میں، کتنی جگہوں پہ لڑائی جھگڑا علماء سے ہوتی ہے۔ مولانا صاحب نے ممبر پہ یہ مسئلہ بیان کیوں کیا ہے؟ مولانا صاحب نے مجھے ہٹ کی ہے، فرمایا اس نے رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے، ہم رد اللہ کے رسول کے فرمان کو کرتے ہیں، نشانہ مولوی کو بناتے ہیں۔ مولوی بیچارے پہ نزلہ گرتا ہے بڑی آسانی سے، ہم یہ نہیں دیکھتے وہ فرمان رسول سنا رہا تھا، وہ قرآن کی آیت سنا رہا تھا۔ علماء کی ہم سے لڑائی کس چیز کی ہے؟ وہ ایتے سناتے ہیں ممبر رسول پر، مصلی رسول پر رسول اللہ کا فرمان سناتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کس کی بات کو رد کریں گے، رد کر دیتے ہیں، نعرے سارے لگاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ آ جائے دل کے اندر تنگی محسوس ہو رہی ہے، ابھی بھی مومن نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو حاکم مان لے، مومن نہیں، جب تک آپ کا فیصلے پر دل و جان سے برضا اور رغبت خوشی سے قبول نہ کرے۔ رسول اللہ کو حاکم بھی مان لے، رسول اللہ کے فیصلے کو دل و جان سے خوشی سے قبول بھی کر لے، اللہ کہتے ہیں ابھی بھی مومن نہیں۔ دو درجے ہو گئے، ابھی بھی مومن نہیں۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، جب تک اس کو عمل میں نہیں لائے گا تیرے رب ہونے کی قسم ہے یہ مومن ہی نہیں ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے سنت رسول اللہ کے رسول کی ہے، ٹھیک ہے، رکھنی چاہیے، خوشی سے قبول، بالکل ٹھیک ہے، آپ نے رکھی ہے مجھے قبول، اس نے خود نہیں نہ رکھی، تو اتنا سیانہ نہ بن، اتنا سمجھدار نہ بن، تو بڑا اچھا بنتا ہے نا تو اتنا اچھا نہ بن۔ اللہ کہتا مومن نہیں، تین درجے جب تک نہیں حاصل ہوں گے مومن نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، اللہ نے یہ بات ویسے نہیں کہی، قسم اٹھا کر کہی ہے۔ فلا وربک، آیت یاد کر لو، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، نمبر 1۔ نمبر 2، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔ نمبر 3، ویسلموا تسلیما۔ جب یہ تین درجے حاصل نہیں ہوں گے اللہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں یہ مومن بن ہی نہیں سکتے۔ ہم مومن ہیں، ایک آیت پڑھی ہے، ایک اور آیت سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مومن کون ہے؟ جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے نا، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، ہم پورے کے پورے داخل ہیں، مرضی اپنی، نمازیں اپنی چلتی ہیں۔ یار لوگوں کا عجیب معاملہ ہے، مدینہ مدینہ مدینہ، مدینے سے محبت، بڑی بڑی محبت ہے مدینہ، ہر چیز کا نام مدینہ رکھ دو، نام لیتے ہیں مدینے سے، میں مدینے میں مر جاؤں، شعر پڑھتے ہیں مدینے کے، نعتیں پڑھتے ہیں مدینے کی، نظمیں پڑھتے ہیں مدینے کی، مدینے والے کا نام لیتے ہیں، مدینے سے بڑی محبت ہے، لیکن نماز مدینے والے کی کوئی نہیں پڑھتا، لیکن زندگی کے طور طریقے مدینے والے کے مطابق کوئی نہیں گزارتا، ہمارا کاروبار مدینے والے کے مطابق نہیں، ہماری نمازیں مدینے والے کے مطابق نہیں، مرضی اپنی کر رہے ہیں۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ما کان للمؤمن ولا مؤمنہ، عورت کا بھی نام لیا ہے، عورت کا بھی نام لیا ہے، کسی مومن مرد کے لائق نہیں ہے
اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لائق ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے، کسی مومن کے لائق نہیں، کسی مومنہ کے اختیار میں نہیں ہے ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ ان کے اپنے معاملے میں سے کوئی اختیار باقی رہ جائے، ان کا سارا اختیار ہی ختم ہے، یہ بے بس ہو چکے ہیں، یہ غلام بن چکے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جائے، پھر اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، اللہ کا فیصلہ آ جائے، مومن کا اختیار ہی ختم ہے، مومنہ عورت کا اختیار ختم ہے۔ ما کان لہم من امرہم، نہیں ہے ان کے معاملے سے کوئی اختیار بھی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلم کھلی گمراہی کے اندر ہے، اس کے گمراہ ہونے میں شک کوئی نہیں ہے، پکا گمراہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ قرآن کہہ رہا ہے ضلال مبینہ، خالی ضلالہ نہیں کافی تھا، لیکن قرآن کہتا ہے ضلال مبین کے اندر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں، نمازیں پڑھ کے مسلمان ہیں، اور بھائی قرآن بھی پڑھنا پڑے گا، حدیث بھی پڑھنی پڑے گی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا پڑے گا، مائنڈ بنائے۔ یہ جو آیتیں حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں نا، ان کا خلاصہ پتہ کیا ہے؟ ذہن بنا لو کہ ہم اللہ کے پابند ہیں، ذہن بنا لو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہماری خوشی غمی رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہوگی، شریعت کے مطابق ہوگی۔ ہم تب تک کوئی عمل نہیں کریں گے جب تک احادیث رسول سے پوچھ نہیں لیتے، ہم تب تک اس سے آگے نہیں بڑھیں گے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سامنے نہیں آئے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول کا نام یاد کر، عقبہ بن حارث، کیا نام ہے؟ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے میں رہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہتے ہیں، یہ مکے میں تھے۔ انہوں نے ابو احاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی تھی، تزوجا ابنت ابی احاب، ابن ابو احاب کی بیٹی سے انہوں نے شادی کی، میاں بیوی ہے، بہترین گھرانہ ہے، اچھے انداز سے زندگی گزر رہی ہے، پیار محبت ہے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ ایک بڑی عورت آئی، کالے رنگ کی آئی، ان کے گھر میں آئی، آ کر پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے عقبہ میں نے تجھ کو اور تیری بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ اس نے یہ کہہ دیا، کہتی ہے میں نے تجھ کو اور تیری بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ عقبہ کہتے ہیں ما عالم انکی ارضعتنی، مجھے تو نہیں پتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، ولا اخبرتنی بہ، اور تو نے آج تک ہمیں اس کا خبر بھی نہیں دی، یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ تجھے اور تیری بیوی کو میں نے دودھ پلایا ہے؟ ہم کو شاید پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا کہہ گئی ہے، اس سے ہوتا کیا ہے؟ میاں بیوی رہیں، کوئی عورت آ کر کہے کہ دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں۔ کوئی ایک عورت کہہ دے رہا دونوں کو دودھ پلایا ہے، وہ دونوں یوں ہیں جیسے سکے حقیقی بہن بھائی ہیں۔ جس طرح ماں جائے بہن بھائی سے نکاح حرام ہے نا، کسی ایک عورت کا دودھ جن جن بچوں نے پیا وہ بھی رضائی بہن بھائی اسی طرح حرام ہے جس طرح حقیقی ماں کے بچے حرام ہیں۔ رضائی بہن رضاعت کے رشتے بھی اسی طرح ہیں جس طرح حقیقی ماں کے رشتے ہیں، وہ حقیقی ماں کی طرح ہے۔ وہ آ کر کہتی ہے میں تم دونوں کی ماں ہوں۔ عقبہ تھے نا، صحابی رسول تھے، انہوں نے کسی سے مسئلہ نہیں پوچھا، کوئی طویل نہیں کی، اس عورت کو جھوٹا نہیں کہا، اس عورت سے بحث نہیں کی، بس اتنا کہا تو نے خبر نہیں دی، تو نے بتایا نہیں آج تک، بس کوئی بات نہیں عقبہ نے کی۔ عقبہ نے پتہ کیا کیا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا تیار کیا، اسی وقت کوئی کام نہیں کیا، کوئی اور سوچی نہیں ہے۔ عقبہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا تیار کیا، گھوڑا تیار کر کے اوپر بیٹھے اور مکے سے ایڑ لگائی مدینے کی طرف۔ اس وقت جہاز نہیں تھے، ٹرینیں نہیں تھیں، گاڑیاں نہیں تھیں، اس وقت تیل سے پر چلنے والی چیزیں نہیں تھیں، شاید ٹینشن بھی اس وجہ سے نہیں تھی۔ بہرحال گھوڑے پہ بیٹھے اور مکے سے مدینے کی طرف مسئلہ پوچھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں باب باندھا کتاب العلم کے اندر، ایک ایک حدیث پہ باب باندھا، بخاری تیری عظمت کو سلام ہے، مسئلے نے کھیر دیے۔ حدیثوں کے اندر کیا ثابت ہو رہا ہے؟ الرحلہ، کوچ کرنا، فی المسئلۃ النازلہ، ایسے مسئلے کے بارے میں جو درپیش آئے اس مسئلے کے لیے سفر کر کے جانا۔ موبائل دور نہیں تھا کہ رسول اللہ کو فون کر کے پوچھ لیتے، اور پیروں فقیروں والی بھی باتیں نہیں تھی کہ رسول اللہ یہی بتا دیتے۔ گھوڑے کو تیز کیا، دوڑایا مکے سے مدینے کی طرف۔ کتنا سفر ہے؟ 450 میل مکے سے مدینہ، 450 میل کا فاصلے، گاڑی نہیں چلتی، گھوڑے پہ بیٹھے اکیلے چلے گئے مکے سے مدینے، صرف ایک مسئلے کے لیے، تجارت کے لیے نہیں گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زیادہ راہ بھی ساتھ لیا ہوگا، گھوڑے کا چارہ بھی لیا ہوگا، سفر کی مشقت بھی ہوگی۔ صحابی رسول ہے، تمہاری عظمت کو سلام ہو صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ایک صحابی کا تذکرہ کریں نا، پھر ہم اپنے ایمان کو ان کے ایمان سے چیک کریں تو ہم ان کے مقابلے میں زیرو نظر آئے۔ مدینے میں چلے گئے، مسجد نبوی میں گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورت آئی ہے اور اس نے آ کر یوں کہا ہے کہ میں نے تجھے اور تیری بیگم کو دودھ پلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس نے یہ کہہ دیا ہے؟ ہاں، اس نے کہہ دیا ہے۔ آپ نے کہا کیف وقد قیل، تو جملے نہیں بولے، کیف وقد قیل، کیف وقد قیل، کس طرح اب ہوگا جبکہ یہ بات کہہ دی گئی ہے۔ عقبہ کیفا، کس طرح، کیا مطلب کس طرح اکٹھے رہو گے؟ یہ آپ نے اکٹھے رہنا نہیں بولا۔ کیفا وقد قیلا، یہ بات کہنے کے بعد اب کس طرح تم میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہو؟ اتنے سے جملے سنے، کیفا وقد قیلا، کیفا وقد قیلا۔ رسول اللہ کا اتنا ہی فرمان سنا ہے، کیفا وقد قیلا۔ یہاں مولوی گھنٹے کی تقریر بھی کر جائے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کیف وقد قیلا۔ عقبہ نے کیا کیا؟ صحابی رسول تھے، اللہ کے نبی کو دوبارہ بات نہیں کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کوئی گنجائش؟ اب ہم نے تو نکاح کر لیا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کوئی ہمارے لیے استثنائی صورت؟ ہم مولوی پہ دباؤ ڈالتے ہیں، مولوی پہ زور ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب ہوگا اس شخص کو جس کے سوال کرنے سے حلال حرام ہو جائے یا حرام حلال ہو جائے۔ بدترین آدمی ہے، مال کا روب مولوی پہ ڈالتے ہیں، اپنی مرضی کا مسئلہ نکلواتے ہیں۔ مول صاحب پھر غور کرے آجے، پتہ کیا مول صاحب مسئلہ بتا دینا، یہ حرامی لگ دی یہ چیز مینوں، مول صاحب ذرا مطالعہ کرے آجے۔ میں کیتا مطالعہ نہیں، پھر کرے آجے، پیروں تھلے کٹ دے پیا ہے، نکل جائے اپنے مسئلے کے لیے۔ مول صاحب تسی مطالعہ کرے آجے، پھر غور کر کے مینوں دسیا جے، میں پھر گڈی چ بہ کے چلا جڑی میں لیز تو نہیں ہے۔ مولوی صاحب مطالعہ کرن، تو نہ بدلی۔ شبرات کے دن ایک اہل حدیث نے پوری حلوہ لگایا، اس کا کاروبار تھا، مٹھائی کی دکان تھی۔ میں دیکھا ہوا تیالے دی سے میں موٹر سائیکل کھڑی کی، میں نے کہا ماشاءاللہ آج شبرات دے دن بھی کہنے لگے میں نا یہ تحقیق نہیں کی تھی، لفظ کی بول دینے، میں یہ نا تحقیق نہیں کی تھی۔ میں کہ تحقیق نہیں کی تھی تو دکان چلا رہی ہے؟ تو دکان بند کر کے کہنا بھائی میں تحقیق نہیں کی تھی، میں تحقیق کر لا تو پھر حلوہ پوری لگاواں گا۔ شبرات کے دن حلوہ پوری تقسیم فروخت کرنا بیچنا جائز ہے کہ نہیں؟ پہلو تحقیق کر لا۔ تو تحقیق کی تھی کو نہیں، کام پورا رکھے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ تحقیق کے بغیر دکان کھول لی ہے، تحقیق کے بغیر بند نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عقبہ نے پتہ کیا کیا؟ گھوڑے پر بیٹھے واپسی ایڑ لگائی اور مکے، واپسی مکے آگے آ کر کیا کہتے ہیں؟ ففارقھا عقبہ وتزوجت زوجا غیرہ، اس اللہ کے بندے نے اس کو طلاق دے دی، جدا کر دیا۔ وہ اللہ کی بندی اٹھی گھر چلی گئی، اس نے کسی اور بندے سے نکاح کر لیا۔ جب اسلام ہی اجازت نہیں دے رہا تو ہم اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ یہاں بڑے بڑے گھرانے ایسے ہیں، 3 طلاقیں بھی ہو گئیں تب بھی جدا نہیں ہو رہے، طلاقیں دے کر بھی ناجائز تعلق بھی قائم ہے، طلاقوں والا معاملہ تو آگے ہے، مسلمان کہلانے والا زنا اور بدکاری بھی کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں مسلمان ہوں کہ نہیں ہوں۔
روزانہ بدکاریاں کر کے سونے والا مسلمان کیسے کہلاتا ہے؟ واہ عقبہ، ایک اللہ کے رسول کا فرمان سن کر تو نے بیوی کو جدا کر دیا، اپنے گھر کو ہی صاف کر دیا۔ شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے نا، رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے کہ جب ایک عورت نے دودھ پلایا ہے اب تم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کیف وقد قیلا، چھوٹے سے جملے نے عقبہ کے گھر کو، معاملے کو ہی ختم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، عمل کر کے دکھایا ہے، عمل کر کے۔ ہمارا بھی کوئی ایسا انداز ہونا، درس سنے انداز بدل لے، اپنے معاملات کو بدل لے۔ ہم تو شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو کہ جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہے وہ جہنم کے اندر ہے۔ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، مولوی کا بات نہیں ہے، اس پیغمبر کی بات ہے، اس کا کلمہ بڑا ہے۔ شلواریں ٹخنوں سے نیچے، پینٹ ٹخنوں سے نیچے، نماز کوئی پڑھتا نہیں، کوئی پڑھنے آ جائے تو فولڈ کر رہا ہے، فولڈ کرے گا۔ ادھر رسول اللہ کا دوسرا فرمان اس کو نہیں مان رہا کہ نماز کے اندر کپڑے فولڈ کرنا ہی منع ہے۔ کیا کرو گے آپ؟ اپنی شلوار سلوائیں چھوٹی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محلہ نور پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود بات سنائی، خود سنائی۔ محلے میں دردی تھا، اس سے کبھی کبھی سوٹ سلوا لیتے تھے، خود بھی سیتے تھے اپنے، کبھی سلوا بھی لیتے تھے۔ جب اس سے سوٹ سلوانے گئے نا، اس نے شلوار کا ماپ لیا نا تو تھوڑا سا مسکرایا، اندھا ایڈی چھوٹی ہسیا۔ حافظ صاحب تے پھر آدم کتی سیریس ہے نا، اندھا نے مذاق کی تائی، اے رسول اللہ دے فرمان اس سنت نو کی تائی مذاق، وہ دے پیرا تھولے زمین نہ نکل گئی۔ تو کدی یہ ہو جائے مسلمان ہی نہیں دیکھا جیسے نور پوری رحمت اللہ علیہ۔ وہ مجاز ہے پتہ چلے بات کا اور بات کو اسی طرح چلنے دے۔ یہ تو ہم میں نا اٹھتے بھی اپنی مرضی سے ہیں، سوتے بھی مرضی سے ہیں، کرتے بھی اپنی مرضی سے ہیں، کھاتے بھی مرضی سے ہیں۔ یہ چند لوگ ہیں نمازی جو یہاں بیٹھ جاتے ہیں، مولویوں کی سن بھی لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سننا بھی بڑی جرت کا کام ہے، بڑی بہادری کا کام ہے سننا بھی۔ سنیں گے تو کبھی نہ کبھی تو انسان کی ایمانی رگ پھڑک ہی جائے گی۔ جس نے سننا ہی نہیں اس نے عمل کیا کرنا؟ صحیح بخاری کا ایک اور واقعہ، کعب ابن مالک تھے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بکریاں نا پہاڑوں کے اوپر چرتی تھی۔ ایک لونڈی نے دیکھا کہ وہ بکری جو ہے نا، ایک بکری وہ مر رہی ہے، موت کے منہ میں جا رہی ہے، لیٹ رہی ہے اور مرنے کے قریب ہے۔ وہ عورت تیزی سے دوڑی، اس نے پہاڑ ہی سے ایک پتھر کو توڑا، کسرت حجرا فذبحتها به، اس نے پتھر کو توڑا، پتھر کی سلیٹ توڑ کر اس پتھر کے ساتھ بکری کو ذبح کر دیا۔ عورت ہے، سینس رکھتی ہو تو کچھ نہیں ہے۔ جب عورت نے بکری کو ذبح کیا، کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر بتایا بکری مر رہی تھی، میں نے ذبح کر دی۔ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان تھے، صحابی رسول تھے۔ کہنے لگے اس بکری کو کوئی نہ کھائے، اس بکری کو کوئی نہ کھائے، حتی اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ارسل من یسألہ، حتیٰ کہ میں خود نبی علیہ السلام سے جا کر مسئلہ پوچھوں، عورت بکری کو ذبح کر لے، کھانا حلال ہے کہ حرام ہے، یا میں کسی بندے کو بھیجوں وہ اللہ کے رسول سے پوچھ کر آئے یہ بکری کھانی جائز ہے کہ نہیں جائز۔ ابھی بکری کو کھائے کوئی نہ جب تک نبی پاک سے نہ پوچھ لوں۔ ہمارے پیچھے مرشد اللہ کے نبی ہیں، پوچھ لو رسول اللہ سے پوچھ لو۔ موبائل ہے مگر موبائل کی سکرین پہ سوائے حدیث کے کچھ نہ رکھو۔ ہیں ایسے لوگ، کوئی جس کی موبائل کی سکرین پہ واٹس ایپ بھی کوئی نہیں ہے، ایسا بندہ ہے۔ موبائل ہے لاکھ کے قریب کا موبائل ہوگا لیکن موبائل میں واٹس ایپ بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا مولانا صاحب، شیخ صاحب واٹس ایپ سے بنا لو، کہنے لگے تصویریں آندیاں نے، ہو سکتا ہے عورت بھی میری پکڑ کے دیکھ لے، اور واٹس ایپ پر بھی سائڈ پہ تصویریں، بن بلائے مہمان آ جائیں گے، غیر محرم پہ عورت کی نظر پڑے گی، میں واٹس ایپ رکھتا ہی نہیں ہوں۔ ایسے ہیں، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جامعہ محمدیہ میں رہتے ہیں۔ خالد بن بشیر حافظہ اللہ تعالیٰ، ایسے نیک لوگ بھی موجود ہیں۔ زندگی اس ولی کی بھی گزر گئی، جو گزر گیا گزر اس کی بھی جانی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ انگلیاں غلط جگہ پہ لگ رہی ہیں، نظر غلط جگہ پہ جا رہی ہے۔ جب غلط جگہ پہ نظر جائے گی قرآن کیسے پڑھیں گے؟ صحابی رسول ہوں، عمل مرضی سے کریں، یہ تصور ہی نہیں تھا۔ یہ تو ہمارا خیال ہے نا، مسلمان بھی ہے، سوچ ہی نہیں کہ اسلام پہ عمل کرنا ہے۔
اوپر سے لے کر جتنے جج ہیں، کسی جج کی یہ سوچ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں نے فیصلہ اسلام کے مطابق کرنا ہے؟ اس نے اسلام پڑھا ہی نہیں، اس نے جو پڑھا ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ مولوی صاحب یہاں جو ہم نے پڑھا ہے نا اس کے مطابق چلے گا، وکیل کرنا پڑے گا، وکیل جو کہے گا وہ سنیں گے، آپ کی نہیں سنیں گے، پھر اس کے مطابق فیصلہ 15 دن کا ٹائم دیں گے، 15 دن کے بعد جج چھٹی پہ چلا جائے گا، پھر تیرے 15 دن دے چکر لگن گے تو ہنو سمجھ آئے گی آئے کتنے ہو، پھر جا کر فیصلہ دیکھیں گے کرنا کیا ہے، تیرے خلاف تو نہیں کدھر کرنا، جج ہے جج۔ یار عجیب بات ہے، کون ہے مسلمان؟ کس شعبے کو پکڑو گے؟ کہاں بیٹھے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں؟ یار ہم نے مرنا نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے واقعہ کی طرف اشارہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ جتنے مرضی بندے لمبا واقعات قرآن اور حدیث تو ختم نہیں ہوتی، پڑھتے جائیں، ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ یار ٹائم نکالو، کچھ نہیں ہے دین کے لیے ٹائم نہیں، باقی ہر کام کے لیے ٹائم ہے۔ یہاں اٹھ کر ہم نے کون سا کاروبار کرنا ہے، کون سا چاند پہ چلنا ہے؟ آج تک پاکستانی قوم تو چاند پہ گئی نہیں ہے، انڈیا سنیں چلا بھی گیا ہے، تو کیا ہو گیا ہے؟ اللہ ہمیں معاف کرے۔ دین پڑھیں، دین میں سب کچھ ہے۔ جو چلا گیا ہے نا چاند پہ، اس نے کچھ نہیں کیا، واپس آ گیا ہے۔ چاند اسی طرح طلوع ہوتا ہے جس طرح پہلے دن طلوع ہوا تھا، چاند اسی طرح موٹا بریک ہوتا ہے جس طرح اللہ نے پہلے دن، قیامت تک یوں ہی ہوگا، چڑھ دیو پاویں چند تو گے چڑھے جاؤ۔ قرآن پہ عمل کر، حدیث پہ عمل کرو، تیری آخرت سنورے گی، تجھے جنت ملے گی۔ سارے علوم حاصل کر لیے، قرآن حاصل نہیں کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جماعتیں بھیجتے تھے، جاؤ لوگوں کو مسلمان کرو، جو نہیں مانتا سمجھاؤ، نہیں مانتا اس کو حکومت ہم کریں گے، ہمیں تم سمجھائیں گے، جزیہ دو، نہیں مانتا ان کو میدان میں اترو، پھر آؤ سامنے فیصلہ کرو۔ جہادی ٹولے جاتے تھے، جہاد جاتے تھے، جہاد مت تبلیغ اکٹھے جا رہے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ گئے سفر تھے ان کے، لمبے لمبے سفر، صحراؤں میں گزرتے، جا رہے ہیں، پتہ نہیں جہاں جہاں جاتے، جو قبیلہ آتا ہے، جو لوگ آتے ہیں، اسلام کی دعوت، اسلام یوں پھیلا ہے۔ صحابہ کرام کی محنت پہ اسلام پھیلے، مدینے میں بیٹھے نہیں پھیلا، بڑی دور نکل گئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم، توشے ختم۔ ایک دیکھا وہاں قبیلہ ہے، وہاں گئے، قبیلے والوں سے کہا بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ سارا قبیلہ کہنے لگا ہم تمہیں کچھ نہیں کھلائیں گے، سب کچھ موجود تھا، کہنے لگے کچھ بھی نہیں کھلائیں گے۔ انہوں نے قبیلے کے باہر کھلی زمین میں اپنی جھونپڑیاں لگائیں اور پٹری واس لوگوں کی طرح وہاں خیمے لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ بھوک بڑی سخت لگی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، مہنگائی بڑی ہے، فریجیں فل ہے، فریزر فل ہے، ان کی مہنگائی دیکھو جنہوں نے چمڑے چوسے ہیں، مہنگائی ان کی دیکھو جنہوں نے درختوں کے پتے کھا کر کو گزارا کیا ہے، وہاں کھانے کو کچھ نہیں، مہنگائی کو کیا کریں گے، پیسہ کوئی نہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ باہر انہوں نے خیمے لگائے، وہاں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر گزری، انہوں نے ایک سردار کو اٹھایا ہے، قبیلہ سارا پیچھے پیچھے سردار کو اٹھا کر آگے، اوے قبیلے والوں تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے اس قافلے کے امیر ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں ہے دم کرنے والا۔ انہوں نے کورس کوئی نہیں کیا تھا، عمل کوئی نہیں تھے، عمل کوئی نہیں کیا تھا، کوئی خاص عمل ہی نہیں کیا، انہوں نے ڈنگ کا عمل کوئی نہیں سیکھا تھا، انہوں نے جادو ٹونے کا توڑ کوئی نہیں سیکھا تھا، انہوں نے کیا سیکھا ہے؟ کہتا ہے کوئی عمل کرنے والا ہے، تم میں کوئی دم کرنے والا ہے، هل فیکم براقن، کوئی راکی ہے، کوئی دم کرنے والا ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں میں دم کروں گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے سردار کو دم کر دو، کوئی چیز موزی چیز ڈنگ مار گئی ہے، کہنے لگے دم کروں گا، 40 بکریاں لوں گا، اجعلوا لنا جولا، ہمارے لیے کوئی چیز تو مقرر کرو نا، کہنے لگے 40 لے لو دم کر دو، 40 لے لو دم کر دو۔ پہلے کہا تھا مہمانی کرو، کہنے لگے مہمانی نہیں کریں گے، چلے جاؤ، اور مہمان حق والا ہو، مہمانی نہ کرے، اللہ ڈنگ مار کے مہمانی نکالتا ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے مہمانی کرتے تکلیف ہی نہ آتی، اب ڈنگ بھی کھایا ہے، 40 بکریاں بھی دی ہیں، ہو سکتا ہے پہلے ایک بکری سے ہی کام چل جاتا، آدھی بکری سے ہی چل جاتا، اب ڈنگ بھی کھایا ہے، 40 بکریاں بھی دی ہیں۔ ایسے بڑے بڑے بندے ہیں، حق ادا نہیں کرتے، مسجد میں کوئی پیسہ نہیں دیتے، پتہ چلتا ہے فلاں دی چوری ہو گئی ہے، 5 لاکھ نکل گیا ہے، 5 روپیے مسجد میں نہیں دیتا تھا، او دعا تو کر دو، بڑا نقصان ہو گیا ہے، اندروں خوش ہو رہے ہیں، اوپر سے دعا ہو رہی ہے، یہ معاشرہ ہی کیسا معاشرہ ہے، تم بھی غلط کر رہے ہو، آگے بھی غلط مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا 40 بکریاں لیں گے، دم تب کریں گے، غصہ بڑا تھا، صاف الفاظ ہے صحیح بخاری کے اندر، ہم نے تم سے کہا تھا ہماری مہمانی کرو،
تم نے انکار کر دیا تھا، 40 بکریاں دو پھر دم کریں گے، وہ راضی ہو گئے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی جادو کا توڑ نہیں سیکھا، کسی مودی جانور کا دم توڑ کوئی ٹونا نہیں سیکھا، انہوں نے کیا سیکھا؟ فاتحہ آتی تھی، کہتے ہیں فاتحہ منہ میں پڑھ کر پھونک ماری، میرے پھونک مارنے کی دیر ہے، وہ تکلیف سے ایسے آزاد ہو گیا جیسے رسیوں سے کسی غلام کو کھول دیتے ہیں۔ فاتحہ ہی پڑھی ہے، کچھ نہیں پڑھا۔ ایک بندہ ایک کریم مینو کہ قاری صاحب کوئی عمل تے دسو، میں کیا نور پوری رحمت اللہ علیہ کو دم کرا لے جا کے، اس وقت زندہ سن، آندے نے وہ عمل لے، میں کہ اللہ دے بندے 70 سال ہو گئے عمل کرتے ہیں، ہر بھی عمل ہی نہیں بنے، تو عمل کنوں کہنا ہے؟ اور جنہیں ساری زندگی عمل نہ گزار دیتی ہو عمل ہی نہیں، تو عمل کنوں کہنا؟ پتہ لگتا ہے جڑے عمل نے یہ شریعت والے عمل ہے، یہ کسی اور چیز کے عمل ہے، یہ عمل بھی دوسرا ہے، کام بھی دوسرا ہے۔ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، شفا مل گئی، 40 بکریاں لے لیں، 40 بکریاں لے لیں نا، تو صحابہ کرام ہے بھی مجاہد، صحابہ کرام ہے بھی مسافر، صحابہ کرام ہے بھی بھوکے، 40 بکریاں ذبح کرتے، پکا لیتے، لکڑیاں اکٹھے کرتے، کھا لیتے، لیکن وہ صحابی تھے، مسلمان تھے، سمجھتے تھے اسلام کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 40 بکریاں لے لی، اور قافلے والو بھوک برداشت کر لینا، کھانا نہ جب تک حتیٰ نأتی رسول اللہ، جب تک رسول اللہ کے پاس جائیں گے نہیں، پوچھیں گے نہیں دم کر کے بکریاں لینا جائز ہے کہ نہیں، تب تک بکری کھائیں گے نہیں۔ بھوک بھی لگی ہے، مسافر بھی ہیں، وجہ کیا ہے؟ اسلام روک رہا ہے، پتہ نہیں جائز ہے کہ نہیں، جب تک رسول اللہ سے پوچھیں گے نہیں بکری ذبح نہیں کریں گے۔ یہاں سگریٹ رکھے ہیں دکان پر، پوچھتا کوئی نہیں، کوئی بتا دے پوچھ لے، اتنے شروع ہو جاتا مولوی ویکھے نہیں ہو جو فتوے دینا دے۔ اے اللہ کے بندے سگریٹ تو چھوڑ دے، سگریٹ نہیں چھوڑے گا، پوری کمائی حرام کی کر لے گا، مکس کر رہا ہے، سگریٹ بھی بیچ رہا ہے، حلال بھی بیچ رہا ہے، حلال حرام مکس کر کے نہ بیچو، بعد نہیں آئے گا، نشانہ دین کو سامنے رکھے گا مولوی کو۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ مدینے میں آئے نا جب، نبی علیہ السلام سے سارا واقعہ سنا دیا، فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، بڑے سے مسکرائے، آپ نے فرمایا میرا بھی حصہ مقرر کرو، مجھے بھی کچھ دو، تم بھی کھاؤ، یہ جائز ہے، فاتحہ پڑھ کے دم کرو، جائز ہے، لیکن ایک چیز ہے، اس کو شفا مل گئی تھی، جب شفا مل جائے پھر لے لو، شفا نہ ملے تو نہ لینا، اس کو شفا مل گئی تھی، شفا اللہ نے دی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں دم کرتے ہیں نا، مول صاحب کو 1000 روپیہ لگا دیتے ہیں، وہ کہنا میں فاتحہ پڑھی جائے، اور پھر دوبارہ آندے نہیں آندے، راتی تو کوئی فرق سی پھر ہون جو گئی، مول صاحب پھر کرے آ جائے، گھر آیا جائے پھر، اور دوسری دفعہ مول صاحب جاندے نے نا تو 1000 نہیں ملتا، اور واپس آ جاندے نے خالی، وہ بھی آندے نے اگے دیتا ہے، یہ واپس آ جاتا آندہ ہوں نہیں دیتا، وہ پھر آندے نے کہ اگے دیتا سی نا ہوں شفا، پھر تیجی مول صاحب اگے تو دوسری باری کیتا کچھ فرق ہے، اج پھر آیا جائے، آندے اج مینوں کام ہے، نہیں مول صاحب اتنے لے آئیے، نہیں چلو میں آواں گا گھر، آیا جے، آئے نہیں جے تسی، پہلی باری تو نس کے آ گئے، دوسری باری کام ہی بڑے پی رہے ہیں، یہ چکر کی انہوں پتہ انہیں نہ دینا کھ نہیں، انہوں نے پتہ انہوں 1000 دیتا پورا کیا نہیں کرنا ہے، ایسی ٹسل چلتی ہے، پھر بڑا مزہ آتا ہے۔ اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہو یار، خود ہمیں فاتحہ نہیں آتی، اللہ صرف مولوی کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، ساری میری باتوں کا خلاصہ یہی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم سب کچھ مانتے ہیں، مسجد مانتے ہیں، اذان مانتے ہیں، نمازیں مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، صرف کمزوری ہے تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، جس قرآن کو مانتے ہیں اسی کو پڑھانے کے لیے ہم نے درس رکھا ہے آج، اسی کو منوانے کے لیے یہاں ترجمہ کلاس چلتی ہے، اور یہ سمجھو جس کو مانتے ہو، انہوں نے قرآن جلا دیا، ہم نے قرآن چھوڑ دیا، اتنا ہی فرق ہے، وہ جلا دے ادھر جلا دے، ہم ادھر ایسی کی تیسی کر دے، ہم نے پڑھا نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اپنے آپ مارو اپنے آپ کو، قرآن نہیں پڑھا، مارا کرو اپنے آپ کو، روئے میں نے پڑھا نہیں، اسی وقت مسجد میں آ جاؤ، پڑھو، قاری صاحب آیت کا ترجمہ پڑھا دو، پھر یاد کرو، پھر سناؤ، پھر سمجھو، پھر یاد کرو۔ اللہ اگر نہیں قرآن پڑھا تو روئیں، ابھی موقع ہے رونے کا، مگر آگے جا کر رونے کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو سنا ہے کہنے والے کو، سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی کمی کوتاہیاں ہیں یا اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ جتنے ہمارے بزرگ فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں سے بغیچہ بنا۔ یا اللہ اس مسجد کے جو مالی صاحب ہیں جنہوں نے محنت کی ہے، بڑی ان کی نیکیاں ہیں، بڑی دعوت، بڑی تبلیغ ہے، اللہ ان کی